إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. وقال المولى جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں یعنی عشرہ ذی الحجہ سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں افضل ترین ایام ہیں. سال بھر کے دنوں میں سب سے بہتر، برتر اور افضل دن یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، کیونکہ یہ حج کے ایام ہیں. اور ان ایام میں نماز بھی ہے، نفلی روزہ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، ذکر و تلاوت بھی ہے، اور فریضہ حج کی ادائیگی ہے. یہ حج کا موسم ہے. ایک طرح سے تمام عبادتیں، اہم عبادتیں اس عشرے میں جمع ہیں. شاید اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 دنوں کی قسم مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری میں روایت ہے: ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر. اللہ تعالیٰ کے پاس عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ پیارے دن، افضل دن کوئی ہے ہی نہیں. ان ایام میں جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ دوسرے سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ رمضان کے دنوں سے بھی بابرکت دن ہے. البتہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں جن میں ایک رات لیلۃ القدر ہے، وہ سال کی تمام راتوں میں افضل ہے. لیکن دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ ایام رمضان کی بھی ایام سے بڑھ کر ہے. صحابہ نے کہا: یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ وہ جہاد جو ایمان کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے. پوچھا گیا: یا رسول اللہ، ای العمل افضل، کون عمل افضل ہے؟ تو کہا: ایمان باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا. کہا: اس کے بعد، ایمان کے بعد کون ہے؟ کہا: الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. کتنا بڑا عمل ہے. کہا کہ ان 10 ایام کے عملوں کے مقابلے میں جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں. کہا: نا. معلوم ہوا کہ ان دنوں کے کمتر اعمال بھی دوسرے دنوں کے برتر اعمال سے بھی برتر ہے. فرمایا: ہاں، وہ مجاہد جو جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے اور سب کچھ کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے، تو وہ مجاہد ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو جائے ان 10 دنوں میں عمل کرنے والوں سے، یا ان کے برابر ہو جائے. اکثر ایام ہم اور آپ اس عشرے کے گزار چکے ہیں. آج 8واں دن ہے. 7 دن ہمارے گزر چکے، ہم 8ویں دن میں ہیں.
آج ہی کے دن ہندوستان میں تاریخ لگی تھی ذی الحجہ کی، آج یہاں 8 ہے، بلاد عربیہ میں، بلاد مغرب میں، یو کے میں آج 9 ہے۔ اکثر ایام گزر گئے ہیں، اب ان ایام میں کس نے کس حد تک نیکی کی ہے اور ان ایام کی قدر و قیمت پہچانی ہے، نیکی کے اس موسم کو غنیمت سمجھ کر کس نے کتنا زیادہ عمل کیا ہے، یہ تو ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ نیکیوں پر کاربند رہے ہیں، ذکر، دعا، تلاوت، نماز، صدقہ، خیرات میں آپ مشغول رہے ہیں تو اور تیزی لے آئیے، کیونکہ ایام اب 2-3 دن باقی رہ گئے، فضیلت کا موسم ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اور اگر اب تک کوتاہی کے شکار رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بہترین موسم ہے، سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہیں۔ کیا پتہ اگلے سال ملے نہ ملے، اسے جو دن باقی ہے، 2.5-3 دن باقی رہ گیا ہے آپ کے سامنے، اس کو غنیمت سمجھ لیجئے اور یہاں سے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیے، دنیاوی مشاغل کم کر دیجئے۔ بازار بلا ضرورت جانوروں کی خرید و فروخت میں گھنٹوں وقت لگانا، صبح گئے تو شام میں آ رہے ہیں ہاٹ سے جانور خرید کے، اس میں وقت نہ لگا کر کے ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیے، تلاوت قرآن کیجیے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ بڑے مبارک ایام ہیں۔ 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے تھے، 1 سے لے کر 9 دن، کیونکہ افضل اعمال میں روزہ بھی داخل ہے۔ اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ ان میں اعمال صالحہ سال کے تمام دنوں سے بہتر ہے، تو نفلی روزہ سال کے تمام روزوں سے افضل روزہ ہے۔ ہاں، رمضان کا فرض روزہ یقیناً افضل ہے، لیکن نفلی کی بات کریں، نفلی روزہ جو ان ایام میں ہم رکھتے ہیں وہ سال کے کسی بھی دن ہم نفلی روزہ رکھیں تو اس سے افضل ہے۔ 1 سے لے کر 9 روزے تک آپ رکھ سکتے تھے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ موقد روزہ، سب سے تاکیدی روزہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، وہ ہے 9ویں تاریخ کا روزہ، جو ہمارے یہاں ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے کل 9ویں تاریخ ہوگی، کل 9ویں تاریخ ہوگی، کل روزہ رکھنا ہے۔ ایک روزہ 9ویں تاریخ کا روزہ، جس کو صوم یوم عرفہ کہتے ہیں، عرفہ کے دن کا روزہ، عرفہ کہتے ہیں 9ویں ذی الحجہ کو۔ تاریخ کے اختلاف کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اب جہاں 1 روز پہلے چاند دیکھا گیا ہے وہاں عرفہ آج ہے، ہم نے 1 دن بعد دیکھا ہے تو ہمارے یہاں عرفہ کل ہوگا، کل کسی کے یہاں بقرعید کا دن ہوگا، ہمارے یہاں کل 9 تاریخ ہوگی۔ تو بہرحال ہم اپنے ملک کی رویت لیتے ہیں، اس کے حساب سے ہمارا دن کل ہے 9ویں تاریخ۔ یہ روزہ زیادہ تاکیدی روزہ ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا، صحیح حدیث مسلم شریف کی، ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ کی، کہ آپ نے فرمایا صوم یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یا والسنۃ التي ماضی والسنۃ الماضیہ والسنۃ القابلہ، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ 2 سال کے گناہ کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا، جو پیچھے 1 سال میں گناہ چھوٹے چھوٹے ہوئے اور جو آنے والے 1 سال میں پیچھے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے، ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ عرفہ کا روزہ 9ویں تاریخ کا، یہ غیر حاجیوں کے لیے، جو حجاج کرام عرفہ میں ہیں ان کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزے سے نہ ہوں، تاکہ ذکر و دعا کے اندر ان کو قوت ملے اور زیادہ سے زیادہ وہ تلاوت، ذکر و دعا میں مشغول ہو سکے۔ ابھی آج جمعہ کا دن ہے، لیکن وہاں جمعہ نہیں پڑھی جائے گی، ظہر عصر پڑھا جائے گا، 1 اذان ہوگی، 2 اقامت سے، پہلے ظہر 2 رکعت اور عصر 2 رکعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس سال حج کیا تھا عرفہ کا دن جمعہ کے دن ہی پڑھا تھا، تو آپ نے ظہر اور عصر کو جمع بین الصلاتین کیا، 1 اذان اور 2 اقامت سے۔ خطبہ دیا جاتا ہے، جامع خطبہ، اور اس کے بعد ظہر کی نماز 2 رکعت امام پڑھاتا ہے، اور پھر لگے ہی سلام پھیرا 2 رکعت کے بعد، اور پھر عصر کی نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد لوگ فری ہو جاتے ہیں تاکہ شام تک، مغرب تک ذکر و دعا میں مشغول رہیں۔ جہاں تک ذکر و دعا کا تعلق ہے تو یہ صرف میدان عرفات کے لیے خاص نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو گناہوں کی مغفرت ہے اور جہنم سے گردنوں کی جو آزادی ہے، یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ عرفہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما عائشہ کی روایت ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ، ما من یوم،
کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ بندوں کی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہو عرفہ کے دن کے مقابلے میں۔ 9 ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں 9 ذی الحجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سال میں کسی دن بندے کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ جتنی زیادہ مغفرت گناہوں کی اس مہینے میں اس 9 تاریخ کو کرتا ہے، اور جتنی گردنوں کو جہنم سے اس تاریخ میں آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کبھی آزاد نہیں کرتا۔ لہذا 9 ذی الحجہ کو آپ بھی دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، آپ بھی ذکر و تلاوت میں مشغول ہو جائیں، آپ بھی روزے سے ہوں۔ ویسے بھی روزے دار کی دعا اور روزے دار کی عبادت جلدی قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ ہر ہفتے پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے؟ کہا کہ ان 2 دنوں میں ہفتہ واری اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس پیش کیا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے رہوں۔ گویا روزے دار کی عبادت قبول ہوتی ہے، خاص کے روزے کے وقت میں۔ روزے دار کی عبادت روزے کے وقت میں، افطار کے وقت میں زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو اگر آدمی روزے کا اہتمام کرے 9 تاریخ کا، ذکر و اذکار کرے، صبح ہی سے ذکر و اذکار میں لگے، خاص کے ظہر کے بعد لگے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، انشاءاللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کی جو فضیلت ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم محروم القسمت لوگوں کو بھی ملے گا جو حج بیت اللہ سے مشرف نہیں ہو سکے یا میدان عرفات میں نہیں ہے۔ البتہ جو حج کے جو میدان عرفات کے حجاج ہیں ان کے لیے 2 فضیلت ہے، ایک تو عرفہ کا مبارک دن بھی مل گیا، دوسرے میدان عرفہ جو ہے وہ مبارک میدان وہ بھی مل گیا۔ گویا شرف زمانی اور شرف مکانی، وقت بھی افضل ملا، جگہ بھی افضل ان کو ملی۔ ہمارے لیے جگہ افضل تو نہیں ہے، لیکن ہاں دن تو ہمارے لیے بھی عرفہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے یہ امید کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بھی بخش دے گا، ہماری دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ گریہ زاری کریں، دل ہمارا اللہ کے سامنے متواضع ہو، خاکساری کے ساتھ، اور رو رو کے گریہ زاری کر کے اپنے آنسوؤں سے اپنے گناہوں کو دھو، اللہ رب العالمین معاف فرمائے گا۔ ہاں، میدان عرفات میں جو حجاج ہیں ان پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر ظاہر کرتا ہے، کہا دیکھو ان میرے بندوں کو، یہ آئے ہیں دنیا کے کونے کونے سے، غبار آلود ہیں، پراگندہ بال والے ہیں، فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ما ارادہ ہؤلاء، جو ارادہ بھی یہ لوگ کریں گے میں ان کے ارادے کو پورا کروں گا، بشرطے کہ وہ دعا جائز اور صحیح۔ تو یہ جو فائدہ ہے کہ فخر و مباحات اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان بندوں پر، اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان ان بندوں کا تذکرہ کرتا ہے اور ان بندوں کے مقام کو بلند کرتا ہے، یہ تو بہرحال ان کے لیے ہے۔ لیکن گردن کی آزادی، گناہوں کی مغفرت کا جہاں تک معاملہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں ذکر و دعا کا، عبادت کا، صدقہ خیرات کا، تو اللہ رب العالمین ہم کو بھی محروم نہ کرے گا، اس کے فضل سے یہ امید رکھنی چاہیے ہم کو۔ تو بڑا مبارک دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم عرفہ، کہا گیا کہ عرفہ کا دن دنوں میں، سال کے دنوں میں سب سے بہتر دن۔ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن 9 ذی الحجہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، سب سے افضل دن یوم النحر 10ویں تاریخ ہے، قربانی کا دن۔ حدیث میں آیا ہے اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے بڑا دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس کو حدیث میں یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، حج اکبر کا دن، کیونکہ حاجی اس دن رمی جبڑا کرتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے، بال ناخن کرتا ہے، غسل کرتا ہے، کھا پی کر کے کپڑا پہن کر کے خوشبو لگا کر کے جاتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی صحیح کرتا ہے، بہت مشغولیت کا دن ہے، 4 کام آج کرتا ہے 10 تاریخ کو، اس لیے اس کو یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے۔ عام اصطلاح میں جوہلا کے یہاں اصطلاح یہ ہے کہ جس سال جمعہ کے دن عرفہ پڑے، جیسے اس سال پڑا ہے، تو کہتے ہیں کہ حج اکبر ہو گیا۔ حج اکبر یہ نہیں ہے، حج اکبر یوم النحر کو کہتے ہیں۔ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، سب سے بڑا دن اللہ کے نزدیک جس کو یوم الحج الاکبر، حج اکبر کا دن کہا گیا ہے، جس میں سب سے زیادہ حج کا کام ہوتا ہے، وہ 10ویں ذی الحجہ ہے، جو ہمارے یہاں اتوار کو ہوگی، ان کے یہاں کل ہے۔ تو اس طریقے سے وہ دن ہے۔ اس کے بعد یوم القر، پھر جب لوگ مینا میں ٹھہرتے ہیں 11ویں تاریخ۔ بہرحال یہ 9 تاریخ کا دن ہے، یہ بھی بہترین دنوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سال کا سب سے افضل دن یوم النحر ہوا، اس کے بعد یوم القر ہے 11ویں تاریخ، اور ایام تشریق جو ایام و اکل و شرب و ذکر للہ عز وجل، جو کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر کے دن ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان مبارک ایام سے فائدہ اٹھانے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور عرفہ کے روزے رکھنے کی اور عرفہ کے دن کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ہماری شرف قبولیت بخشے۔
ہماری گردنوں کو آزاد فرمائے، ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، ہمارے بھائی بہن دوست احباب کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بزرگوں دوستو، یہی عرفہ کا دن ہے، یہی عرفہ کا دن ہے جس میں قرآن کی یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اللہ نبی پر یہ آیت اتری ہے مکے میں، اے نبی ہم نے آج کے دن آپ کا دین مکمل کر دیا، اور دین مکمل کر کے ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی۔ دین کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے نعمت بھی تمام کر دی، مکمل کر دی، اور دین اسلام کو آپ کے لیے دین کی حیثیت سے پسند کیا ہے۔ دین اسلام کو ہم نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، لہذا آپ اور آپ کے ماننے والے ہمیشہ دین اسلام پر ہی قائم رہیں اور اسلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اسلام کے مکمل ہونے کی جو بات فرمائی ہے وہ کس دن اتارا تھا؟ یہی یوم عرفہ کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، حج کر رہے تھے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، کہ آپ نے اپنی امت کو الوداع کہا کہ میں 20 سال کے بعد ہو سکتا ہے کہ حج نہ کروں۔ گویا اشارہ دے رہے ہیں دنیا سے رخصتی کا۔ اور نبی رخصت کب ہوتا ہے؟ جب دین مکمل ہو، اور دین کے مکمل ہونے کی اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ تو تکمیل دین کی بشارت کس دن اتری تھی؟ میدان عرفات میں، جمعہ کے دن۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ایک یہود کے عالم نے کہا، امیر المومنین، وہ آیت جو آپ کے قرآن میں ہے اگر ہمارے یہاں توریت میں ہوتی نا تو اس دن ہم جشن مناتے، عید کا دن مناتے۔ کہا کون سی آیت؟ کہا یہی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا۔ کہا میاں میں خوب جانتا ہوں اس جگہ کو اور اس وقت کو، اس دن کو اور اس جگہ کو جس میں یہ آیت اتری تھی۔ وہ آلریڈی ہماری دو عیدیں تھیں۔ عرفہ کا دن تھا جو مسلمانوں کی عید ہے، اور جمعہ کا دن تھا جو مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے، اور عرفہ کا دن تھا جو سال کے دنوں میں افضل دنوں میں سے ایک دن ہے۔ تم کیا بتاؤ گے؟ تو آلریڈی ہمارے یہاں دن ہی عید کا ہی دن ہے، دو عیدیں ہماری جمع تھی، ایک عید مکانی ہے، ایک عید زمانی ہے، ایک عرفہ کا میدان ہے جہاں ہر سال حاجی جمع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی بخشش اس دن بے انتہا ہوتی ہے۔ اور سال کے دنوں میں سب سے زیادہ رسوا اگر کسی دن ہوتا ہے تو شیطان اسی دن ہوتا ہے۔ جس کو جیسے گمراہ کیا تھا آج اللہ نے سب کو معاف کر دیا، ہمارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا، سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ عرفہ کی شام میں جو حاجی گئے ہیں وہاں، انہوں نے دیکھا ہوگا لوگ جو آہوزاری کرتے ہیں، گریہ و بکا کرتے ہیں، جو پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں، لگتا ہے آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا، لوگ کلیجہ نکال کے رکھ دیں گے، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ اپنے ساتھیوں سے، انہوں نے کہا کہ یہ اتنے سارے لوگ جو میدان عرفات میں ہیں، اگر یہ سب کے سب کسی ایک شخص کے پاس جائیں اور اس سے ایک چونی ایک اٹھنی مانگیں رو کر کے، تو کیا وہ آدمی محروم کر دے گا، واپس کر دے گا؟ نہیں دے گا۔ کہا نہیں، اتنے لوگ جائیں گے رو کے مانگے گا، نہیں دے گا۔ کہا قسم اللہ کی، اللہ رب العالمین کے نزدیک ان تمام کی مغفرت اس چونی اور اٹھنی مانگنے والے سے بھی زیادہ ہلکی، جتنا اس چونی اٹھنی دینے والے کے لیے بھاری نہیں ہے اور فوراً دے دے گا، اتنے سارے لوگوں کو روتا گریہ زاری کرتا ہوا دیکھے گا، اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ ہلکی بات ہے تو ان تمام کے گناہوں کو بخش دے۔ اس قدر مبارک دن ہے بھائیو، کہ قدر کیجیے۔ اور کل کی 9 تاریخ کی صبح فجر کا جو وقت ہوگا تو فجر کی نماز سے اب فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر شروع کر دیجیے۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں تکبیر ذی الحجہ کے اندر چاند نکلنے کے وقت سے ہی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب چاند 10 ذی الحجہ کا نکلتا تھا، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تکبیر پڑھتے ہوئے گزرتے تھے، ان کی تکبیروں کو سن کر لوگ بھی تکبیر کیا کرتے تھے۔ یہ پورا عشرہ اور 13 تاریخ تک، پہلی تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، بازار میں، کھیت میں، کھلیان میں، دکان میں، مکان میں، آفس میں، بازار میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، ہر وقت تکبیر ہونی چاہیے، 1 سے لے کر 13 تک۔ اب ایک چیز کا اور اضافہ یہ ہو گیا کہ کل سے فجر کے وقت سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک نماز فرض کے بعد، اور بعض علماء نے کہا کہ نفل کے بعد بھی ذکر و اذکار کے بعد تکبیر پڑھنا ہو جائے گا۔ گویا ایک وقت کا اضافہ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہ، خالی نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ کہہ دیا بس۔ اگر یہی بس ہے تو معاف کیجیے گا کہ یہ سنت کے خلاف ہے۔
یہ سنت کے خلاف ہے۔ خیموں سے آواز آتی تھی، سڑکوں سے آواز آتی تھی، گھروں سے آواز آتی تھی، گھر میں تکبیر پڑھیے، بازار میں نکلتے ہوئے تکبیر کہیے، خواتین کو کہیے کہ آہستہ آہستہ گھروں میں تکبیر پڑھو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا 2 مرتبہ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کے بعد پھر 2 مرتبہ کہیے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کتنی آسان بات ہے، سکھائیے عورتوں کو، جو لوگ نہیں پڑھے لکھے وہ بھی سیکھ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں، وہ ایک اکیلا معبود ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے۔ اسی کے ایام ہے، جیسے حاجی وہاں لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے، آپ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، لیکن شاید ہی لوگوں کو سنا ہوگا 10 دنوں کے اندر تکبیر کرتا ہے، قربانی کر لے گا، اس کے بعد 10 تاریخ سے جو ہے سو نماز کے بعد اس اللہ اکبر ایک دفعہ 2 دفعہ کر لے گا اور کہے گا بس۔ اگر یہی بس ہے تو ہم نے آپ کو کہا نا کہ سنت کی خلاف ورزی ہے، بعض علماء نے کہا کہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے بعد بھی کیجئے گا، ہر وقت تو کرنا ہی ہے، گھر میں، دکان میں، مکان میں، قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیجئے، گوشت کھائیے تو اللہ کا نام لیجئے، اس کی شکر گزاری کیجئے، گھر میں تکبیر پڑھیے، بازار میں تکبیر پڑھیے، یہاں تک کہ نمازوں کے بعد بھی تکبیر پڑھیے، لیکن صرف نماز کے بعد تکبیر نہیں، یہ بات خلاف سنت ہوگی۔ یہ کھانے پینے اور ذکر کے دن ہی ہیں، اللہ نے کہا یہ ایامی کھانے پینے اور ذکر کے ہیں، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اللہ نے بہیمۃ الانعام کی شکل میں، اونٹ، گائے، بکرے، بھیڑ کی شکل میں اللہ نے جو وافر مقدار میں گوشت عطا فرمایا ہے، کھاؤ اس کو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر ادا کرو۔ ذکر و اذکار کے ایام ہیں، اسے کثرت سے تکبیر پڑھیے۔ اب تک اگر نہیں پڑھا ہے تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دیجیے گا، نماز کے بعد جب جانے لگیے گا تو گھروں میں، لیکن نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، کل فجر کے وقت سے 9 ذی الحجہ سے باقی رہا کہ ہر وقت مطلق، بغیر وقت کی قید کے، ہر وقت آپ 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک، البتہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ نماز کے بعد پڑھنے والی جو بات ہے جس کو تکبیر مقید کہتے ہیں، فرض نمازوں کے ساتھ جو مقید ہے، وہ کل 9 تاریخ کے فجر کے وقت سے لے کر 13 تاریخ کے عصر کے بعد۔ چلیے صاحب، یہ کچھ باتیں 9 تاریخ جو یوم عرفہ ہے اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے روزے کے تعلق سے بات کی گئی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، گزشتہ سال، ایک آنے والا سال، اور سب سے بڑا دن اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، قربانی کا دن۔ قربانی کن جانوروں کی ہوتی ہے؟ صرف 4 جانور کی ہوگی، 4 طرح کے جانور کی ہوگی، مذکر مؤنث ملا لیجیے گا تو 8 ہو جائے گا، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، بکرا اور بکری، بھیڑ، دمبا جس کو کہتے ہیں، اس کا مذکر اور مؤنث، 8 ازواج، 8 جوڑے، 4 جانور گویا اونٹ، گائے اور بکری کی دونوں قسم، بکری اور میڈھا دونوں کا مذکر، یہی ہے بہیمۃ الانعام، 8 ازواج، 8 طرح کے جانور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیذکروا اسم اللہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اسی کو بہیمۃ الانعام کہتے ہیں۔ بہیمہ کہتے ہیں وہ ہم سے جو کچھ سمجھتا نہ ہو، جو کچھ بولتا نہ ہو، جانور بولتے تو نہیں ہیں، ایسی بولی جس کو آپ سمجھیں یا آپ کی بولی کو وہ سمجھے، اپنی بات وہ سمجھا نہیں سکتا۔ اور انعام کہتے ہیں چوپائے کو، 4 پیر والے کو۔ لیکن جب بہیمۃ الانعام بولا جائے تو عرب کے اندر انہی جانوروں پر بولا جاتا ہے، اونٹ پر، گائے پر، بکرا بکری پر، بھیڑ بھیڑی پر۔ اب آج کل سوشل لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کہ چوپائے تو گھوڑے بھی ہیں، 4 پیر کا ہے، تو آج کل ایک سوشل میڈیا پر دور رہا ہے کہ گھوڑوں کی قربانی درست، گھوڑوں کی قربانی درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی زندگی میں گھوڑے کی قربانی نہیں کی۔ گدھا اور خچر تو خیر حرام ہے، لیکن گھوڑا حلال ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے گھوڑا ذبح کر کے کھائیے، لیکن مہنگا ہے، 1,00,000 2 لاکھ کا گھوڑا ہوتا ہے۔ دھوبیا کا گھوڑا نہیں ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن جو گھوڑا ہوتا ہے اچھا والا، اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ دوسرے جانور 50 آ جائیں گے ایک گھوڑے کی قیمت میں۔ تو گھوڑا اصلاً جائز ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر کی روایت ہے بخاری میں کہ ہم لوگوں نے مدینے میں گھوڑا ذبح کیا ہے، عہد نبی میں کھایا ہے۔ گھوڑا حلال تو ہے، لیکن قربانی نہیں کر سکتے آپ اس کی۔
اب کچھ لوگ کہتے ہیں مرغی کی قربانی، انڈے کی قربانی، بتائیے تو بدتمیزی ہے کہ نہیں؟ جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے۔ کہتے ہیں کیا بات ہے بھائی، جمعہ کے دن آئے نا حدیث میں کہ جو پہلے آتا ہے وہ گویا کہ اس نے اونٹ قربان کیا، جو دوسرے نمبر پر آیا یا جو دوسری ساعت میں آیا اس نے گائے گویا اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، تیسرے میں آیا تو سینگوں والا میڑھا کیا، اور چوتھے میں وقت میں آیا تو مرغی کیا اللہ کے راستے میں، اور پانچویں ساعت میں آیا تو انڈا کیا، اور اس کے بعد جب خطیب خطبے پر چڑھا، مؤذن نے اذان دیا، خطیب نے خطبہ شروع کر دیا، تو وہ فرشتہ جو دروازے پر کھڑا ہو کر کے یا فرشتے جو انٹری کر رہے تھے آنے والوں کی، وہ انہوں نے صحیفے رجسٹر بند کر دیے، اور وہ بھی آ کے ذکر سننے لگے، خطبہ سننے لگے۔ ارے ہم نے کہا اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھو، وہ جمعہ کے دن اسپیشل فضیلت ہے، اور اس میں بھی یہ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ، گویا کہ اس نے اللہ سے نزدیکی کے لیے صدقہ کیا۔ ارے بھائی صدقہ الگ چیز ہے، قربانی اضحیہ یا ہدی، مکہ میں جو حاجی لوگ کر رہا ہے اس کو ہدی کہتے ہیں، اور غیر حاجی جو کرتا ہے اس کو اضحیہ قربانی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل دیکھو نا، اور عربوں کی اصطلاح دیکھو کہ بہیمۃ الانعام میں گھوڑا داخل نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں مرغی داخل نہیں ہے، وہ پرندے میں داخل ہوتی ہے۔ کیوں اس طریقے سے امت کو گمراہ کرتے ہو؟ فتنہ فساد کا دور ہے، کیا بتاؤ یار۔ تو بہرحال یہ اونٹ اور گائے، وہ بکرا بکری اور بھیڑ کا مذکر مؤنث، اونٹ کے لیے، گائے کے لیے، اب بکرا بکری کے لیے جو ہم لوگ ذبح کرتے ہیں، یہاں تو بھیڑا ہم لوگ کو یہاں نہیں پایا جاتا ہے دمبا، سمجھا، کوئی کہیں سے لے آیا ہو تو نہیں کہہ سکتے۔ یہ تینوں جانور جو ہیں، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، اب بکری بکرا، سب کا دتا ہونا شرط ہے۔ دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں، دوسرے دانت نکل چکے ہوں، دودھ کا دانت مولانا صاحب ہل رہا ہے، ابھی ٹوٹا نہیں ہے، کچھ کہے گا مولانا ٹوٹ تو گیا ہے، نکلا نہیں ہے۔ ارے بابا نہیں نکلا ہے تو مسنہ نہیں ہوا، دتنا چاہیے، دتنا چاہیے، دتنے دو، ہڑبڑ ہڑبڑ نہیں کرو۔ 1 سال کا اپنے کھوٹے کا ہونا چاہیے، کہیں نہیں ہے یہ، لا تذبحوا الا مسنۃ، خبردار ذبح مت کرو مگر دتا ہوا۔ اگر دتا ہوا نہیں ملتا تو جاؤ بھیڑ کا بچہ لے لو، بھیڑ کا غیر دتا ہوا بچہ بھی 1 سال کا ہے، 9 مہینے کا ہے، موٹا تازہ ہوتا ہے بھیڑ، تو اس کو کر لو۔ تو بغیر دتا ہوا تو صرف بھیڑ کا چلے گا، لیکن گائے دتی ہونی چاہیے، اونٹ اونٹنی دتے ہونے چاہیے، گائے بیل دتا ہونا چاہیے، بکری بکرا دتا ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اور اصل میں قربانی زندے کی طرف سے، آپ گھر کے گارجین ہیں، 1 بکرا الحمدللہ آپ کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، پورے گھر والے کی طرف سے کافی ہے۔ 4 بیٹا کماتا ہے تو کیا ہوا؟ اگر چاہے چاروں بیٹا کہے ابا ہم لوگوں کی طرف سے بھی الگ الگ کر دیجئے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک گارجین کے ماتحت میں 4 بیٹا ہے، ایک چولہے میں شریک ہے، ایک ہی گھر میں سب رہتا ہے، تو 1 بکرا بھی سب کے لیے کافی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا ذبح کرتے تھے ہمیشہ، دو میڈھا، بکرا نہیں، 2 میڈھا، کبشین۔ معلوم ہوا کہ بکرے سے زیادہ اچھا ہے میڈھا، بکرے سے افضل ہے میڈھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میڈھا ذبح کیا کرتے تھے، چتکبرا میڈھا، جس میں کالا بال زیادہ ہوتا تھا، سفید بال تھوڑا تھوڑا ملا ہوتا تھا، سنگوں والا ہوتا تھا، موٹا ہوتا تھا، قیمتی ہوتا تھا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک جانور جب ذبح کرتے تو کہتے اللہم منک ولک تقبل من محمد و آل محمد، اللہ یہ جانور تیرے ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ذبح کر رہے ہیں، تیری رضا اور خوشنودی کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اللہ اس میڈھے کو محمد کی طرف سے اور محمد کی آل اولاد کی طرف سے قبول فرما۔ کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ 9 بیویاں تھیں، آل میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، خاندان والے بھی داخل ہیں۔ اور اس سے تو حد اس بات میں ہوئی کہ جب دوسرا جانور کرتے تو کہتے اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے، خاص کر اس امت کی طرف سے جس نے قربانی نہیں کی، جس میں زندہ مردہ سب داخل ہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں داخل ہو گئے۔ آپ کہاں ہیں؟ ہاں، دوسرے گھر کا آدمی اس بکرے میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ 20,000 کا بکرا لے رہے ہیں، 10,000 تو لگاؤ، 10,000 ہم لگاوے ہیں، دونوں آدمی کی طرف سے ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، مالک اس کا 1 گو ہوگا۔ ہاں، ثواب میں شریک کر سکتا ہے پوری فیملی کو۔ تو یہ تو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال آپ نے قربانی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سن 2 ہجری میں قربانی کی تاکیدی سنت آئی، اور 11 ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ جس سال آپ نے حج کیا ہے سن 10 ہجری میں، 100 اونٹ کی قربانی آپ نے دی، 100 اونٹ کی قربانی دی۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی 1 سے زیادہ قربانی کر سکتا ہے اپنی طرف سے، لیکن یہ بھی اس کو سمجھ لے کہ وہ 1 قربانی بھی اگر دیتا ہے، 1 پھانٹ بھی دیتا ہے، ایک حصہ جس کو کہتے ہیں
یا ایک بکرا دیتا ہے تو الحمدللہ وہ آپ کی طرف سے بھی ہے، آپ کے گھر والوں کی طرف سے بھی۔ اب ایک حصہ لے رہے ہیں تو بیوی کی طرف سے کر رہے ہیں، ارے گھر کے گارجین آپ ہے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ نیت کر لیجئے نا کہ وہ حصہ میری طرف سے، اللہ میری بیوی بچوں کی طرف سے۔ ایک بکرا ہے، بجائے بیوی کی طرف کرنے کے، بغیر مرے ہوئے کی طرف کرنے کے، آپ کہیے اللہ میری طرف سے، میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے بال بچوں کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری امت کو شامل کر لیا، اور آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ زندہ اور مردہ بھی ملائیے گا تو 100 وہ ہوگا کہ نہ ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذبح کرتے تھے، ایک بکری ہمارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ کان رجل یضحی شاۃ، ایک آدمی ایک بکری کرتا تھا جو اس کی طرف سے، اس کے پوری انٹائر فیملی کی طرف سے ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو اگر آپ لے سکتے ہیں پورا بکرا تو الحمدللہ اپنی طرف سے، بال بچوں کی طرف سے کیے۔ نہیں بکرا پورا لینے کی طاقت ہے، 12,000 15,000 20,000 کا لیے، ایک پھانٹ لے لیجیے، ایک حصہ لے لیجیے بڑے جانور میں، گائے میں 7واں حصہ لے لیجیے، الحمدللہ وہ بھی آپ کی طرف سے، آپ کے تمام بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن آدمی اپنی طرف سے نہ کر کے بیوی کی طرف سے کر دے تو مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے کر دے، ثواب کے آپ زیادہ مستحق ہیں۔ اور گھر کے ذمہ دار پر قربانی ہے ہر سال، اگر مستطیع ہے تو ثواب میں آپ شریک کر لیجیے نا مردے کو۔ لیکن مردے کی طرف سے اعلان قربانی، مستقل قربانی، ایک پھانٹ یا ایک حصہ یا ایک بکرا نہیں ہے، اس میں اپنا نام ایک زندہ ضرور شامل کر لیں، تب اس کے بعد آپ کھائیے بھی، کھلائیے بھی، آپ کو بھی ثواب ملا، آپ کے اموات کو بھی ثواب ملا۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کہ بندگی صرف اللہ کا حق ہے، اور جانور ان تاریخوں میں ذبح کرنا، 10 تاریخ نماز بقرعید پڑھنے کے بعد، خطبہ سن لینے کے بعد ذبح کرنا، 10 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کے مغرب تک، سورج ڈوبنے سے تاریخ بدل جائے گی، تو سورج ڈوبنے سے 5-10 منٹ پہلے تک آپ کی چھری آپ کے جانور پر چل جانی چاہیے۔ ویسے افضل دن 10 تاریخ، افضل قربانی کا دن 10 ہے، کیونکہ وہ اعظم الایام، سب سے بڑا دن ہے اللہ کی نظر میں۔ اور اس کے بعد ایام تشریق 11 12 13 یہ قربانی کے دن ہیں، ذبح کے دن ہیں، گوشت کھانے پینے کے دن ہیں، زیارت اور ضیافت کے دن ہے، دوسرے کے یہاں آپ جائیے، آپ کے یہاں کوئی آوے، مہمان بلائیے، مہمان بن کے جائیے، کھائیے کھلائیے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی۔ بتائیے حضرت آدم جب سے آئے تب سے قربانی ہے، وہ صرف اس امت میں قربانی نہیں ہے۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ قرآن میں ذکر کیا ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب آدم کے 2 بیٹے کسی بات پر جھگڑے تو انہوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی۔ جو مخلص تھا، اللہ کی رضا کا طالب تھا، اس کی قبول ہوئی، جو ریاکار نام و نمود والا تھا اس کی رد کر دی گئی۔ تو جس کی رد کر دی گئی وہ غصے میں آ کر کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو قربانی تو آدم کے بیٹوں نے دی، لیکن جو قربانی ہم اور ساری دنیا کرتی ہے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کیا ہے، ہر سال 2 میٹھا کرتے تھے، اور حجۃ الوداع میں 100 اونٹوں کی قربانی آپ نے دی۔ ہم ان کی امت ہے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہیں، گویا سنت محمدی اور سنت ابراہیمی دونوں سنت ہے ہماری، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے آپ کو قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ہر امت میں ہم نے قربانی رکھی، کیوں؟ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ صرف اللہ کا نام لے ذبح کرنے کے وقت۔ یاد رکھیے گا، اگر بسم اللہ بھول گئے یا بسم اللہ چھوڑ دیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا، لمبی چوڑی دعا نہیں پڑھیے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ضرور پڑھیے گا جب بھی بکری کیجیے گا، کسی مولوی حافظ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کی عورتیں ذبح کر سکتی ہیں، ایون عورت اگر حائضہ ہو تو بھی ذبح کر سکتی ہے، ذبح کرنے کے لیے پاکی بھی شرط نہیں، بس بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد کہیے اللہ ہماری طرف سے، ہمارے پوری فیملی کی طرف سے، ہمارے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے قبول فرما۔ اردو میں بولیے، کوئی بات نہیں، لیکن بسم اللہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اور اگر اللہ اکبر کہیے گا تو اور اچھا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر، یا بسم اللہ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر نہیں کہیے گا تو بسم اللہ ضرور کہیے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ تو بسم اللہ تو نہیں کہنا، یہ تو شرط ہے بالکل۔ اس کے ساتھ اگر بسم اللہ کے ساتھ واللہ اکبر اور اللہ سب سے بڑا ہے یہ بھی لگا دیجیے گا تو اور بڑھیا ہے۔ تو الحمدللہ اس میں آپ قربانی خود اپنے آپ سے کیجیے، اپنے ہاتھ سے کیجیے، اور جانور موٹا تازہ لیجیے۔ جتنا زیادہ پیسہ لگائیے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہ نہیں کہ بازار میں کہ جو سب سے مڑیل گائے ملی وہ لے آئے، سب سے دبلا پتلا جس کی ہڈی میں گودا نہ ہو، بوڑھا بکرا بکری ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں۔ موٹا تازہ فربا جانور کیجیے، قیمتی جانور کیجیے،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا پیسہ لگاوے گا، جو جتنی ذاتی اور صفتی اعتبار سے بہترین خوبصورت جانور لے گا، اچھی نسل کا ہو، اچھا خوبصورت ہو، رنگ اچھا ہو، فربا ہو، دیکھنے میں اچھا لگتا ہو، اس کی قربانی کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل قربانی کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو امامہ ابن سہل، کہ ہم لوگ کننا نسمن الاضحیۃ فی المدینہ، ہم لوگ اپنے جانوروں کو، قربانی کے جانوروں کو مدینہ میں موٹا تازہ کرتے تھے۔ وقال المسلمون یسمنون، اور مسلمان بھی اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے۔ تو یا تو پالیے، موٹا تازہ کیجیے، لیکن دوسرے کی جائیداد کھلا کے نہیں۔ اور اگر بازار میں جا رہے ہیں تو ہر طرح کے بکرے مل رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ 50,000 کہیں لیجیے، اپنی صلاحیت کے مطابق لیجیے، لیکن دیکھیے کہ مریل ہے، گودا نہیں ہے، بالکل ٹھٹھڑ ہے، ہڈی ہے، مت لیجیے۔ اگر نہیں زیادہ پیسہ لگانے کی صلاحیت ہے، جیب اجازت نہیں دیتا ہے، تو بڑے فربا جانور میں ایک حصہ لے لیجیے، 2 حصہ لے لیجیے، چھوڑیے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن خوش دلی سے کیجیے، للہیت کے ساتھ کیجیے، اللہ پر یقین رکھ کے کیجیے کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بڑھا چڑھا کر کے ہم کو بدلہ دے گا، ثواب کی شکل میں بھی اور پیسے کی بھی شکل میں۔ وبشر المخبتین، سب کا معبود ایک اللہ ہے، بشارت دے دیجئے اے نبی دنیا اور آخرت کی کامیابی کس کو؟ وہ ان لوگوں کو جو متواضع بندے ہیں، جو خاکسار بندے ہیں، جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے بندے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔